بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے کچھ بچپن کی یاد آنے لگ گئی۔ بہت پیاری یادیں تھیں، بہت سکون تھا، بہت اطمینان تھا۔ سوچا اپنے دوستوں سے بھی بچپن کی یادیں شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے ایسا بچپن کافی سارے دوستوں کا بھی گزرا ہوا ہو، ان کو بھی کچھ یاد آ جائے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ ہم چلا دیتے تھے، اس کو بھی ہم لوگ بہت بڑا فراڈ سمجھتے تھے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر صاحب اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، ہمیں بھی مار پڑتی تھی، ہم بھی ڈر کے مارے گھر جا کے اپنے والد صاحب سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ اگر شکایت کرتے ہیں والد صاحب سے تو 2-4 اور کھانی پڑ جاتی، کیسی حرکت ہی کیوں کی تھی۔ اکیڈمی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی ٹیوشن پڑھتا تھا تو ہم لوگ اس کو نکما شمار کرتے تھے کہ یہ پڑھائی میں کمزور ہے، اسی لیے تو اس نے ٹیوشن رکھا ہے، اس کو ہم نکما سمجھتے تھے۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے اکثر چھوٹے ہو جانے کے بعد چھوٹے بھائی پہنتے تھے اور بڑے شوق سے پہنتے تھے، کوئی معیوب بات بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اگر کبھی کہیں لڑائی ہو جاتی تھی یا لڑائی کا موقع آتا تھا تو کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے تھے، صرف اتنا کہا جاتا تھا، دیکھ تو میرے ساتھ لڑ رہا ہے نا، تیرے ابو کو شکایت لگا دوں گا۔ بس اتنا بولنا ہی کافی ہوتا تھا، اگلے کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت ابا جی بھی کمال کے تھے، صبح سویرے فجر کے وقت سخت آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ عبادت کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان اگر آ جاتا، ہائے ہائے کیا ہی بات ہے، کسی گھر میں اگر مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائش کی جاتی کہ مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لایا جائے۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو ملے بستر نکالے جاتے تھے، خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے تھے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا تھا اور غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیاں رکھی جاتی تھیں۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، تاہم مہمان بضرورت یہ نوٹ دے کر ہی جاتا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا، شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا، جس موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا کہ آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے۔ کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کسی پر نہیں تھوپا، کسی کو کافر کافر کے نعرے نہیں لگائے، سب کا رونا ہنسنا سانجھا تھا، سب کے دکھ ایک جیسے تھے، نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی امیر، سب خوشحال تھے۔ کسی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور سارے محلے کے بچے وہیں جا کر ڈرامہ دیکھتے تھے۔ کاش وہ دن اور وہ زمانہ پھر سے لوٹ آئے، کاش۔